اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. کل آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے مضامین کا مختصر تذکرہ آیا تھا. یہ بات بتائی گئی کہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے سورہ بقرہ، اور سب سے لمبی آیت بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور سورہ بقرہ کی خصوصیت میں یہ بات بھی ہے کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے. اور اس میں مضامین 500 سے زیادہ مضامین ہیں. سارے بنیادی مضامین اسی کے اندر بتائے گئے ہیں. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں اس کو ختم کیا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کے اندر اس سورت کو ختم کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے اس کے مضامین کتنے ہوں گے. تو جتنی گہرائی میں جائیں گے آپ، اتنا ہی آپ کو وقت لگے گا اسے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے چند لمحوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر اس سورت کے مضامین کا تذکرہ کر دیں. تو کل میں نے کچھ آیتوں کا، کچھ باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سورت کے اندر کیا کیا باتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے یہ آپ دیکھیے. اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے. بقرہ کا معنی گائے یا بیل بھی اس کا معنی آتا ہے. اس کی وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ 2.5 پارے کی سورت ہے، بے شمار الفاظ اس سورت کے اندر آئے ہیں. کوئی بھی نام رکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، اور تم جس چیز میں پریشان ہو اس کا معاملہ معلوم ہو جائے گا. تو انہوں نے اتنے سوالات کیے اس گائے کے بارے میں. وہ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو، گائے کی جلد کیسی ہو، وہ گائے، اس طرح انہوں نے سوالات کیے اور اللہ تعالیٰ نے جوابات ان کو دی. پھر اس کے بعد وہ گائے اتنی مشکل ہو گئی اس کو تلاش کرنا اور اس کو خریدنا کہ وہ لاکھوں روپے میں بھی نہیں مل سکی وہ گائے. تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدمی کو دین کے معاملے میں زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے. جتنی بات کہی جاتی ہے اس پر آمنا صدقنا کہہ کے اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ سوالات کے ذریعے مسئلے حل نہیں ہوتے، آدمی اپنے اوپر مشکلات پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے اس کا نام ایسا رکھا گیا. پھر دیکھیے اس سورت کے اندر آپ نے ایک آیت پڑھی، کل بھی ایک آیت ایسی گزری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی کو 100% مسلمان بن کر رہنا چاہیے. اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں، کچھ آسان بھی ہوں گی، کچھ مشکل بھی ہوں گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آسان چیزوں پر ہم عمل کریں اور مشکل چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیں. یہ اسلام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے 100% مسلمان بن کر رہو. اور اسلام عقیدے کا بھی نام ہے، عبادت کا بھی نام ہے، اخلاق کا بھی نام ہے، اچھے معاملات کا نام ہے، اور اچھی طرز معاشرت کا نام ہے. یہ سب چیزوں کو ملا کر آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آدمی کو کوئی چیز پسند آتی ہے. خود عبادات کے اندر بھی آپ دیکھیں گے عبادات کتنی ہیں. کسی کو نماز پسند ہے، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے. کسی کو روزہ پسند ہے، وہ بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے. اور کسی کو زکوٰۃ پسند ہے، کسی کو حج پسند ہے، کسی کو عمرہ پسند ہے، وہ کتنے عمرے کرتا ہے اور کتنے حج کرتا ہے. یہ سب ہے، لیکن تمام چیزوں کو انجام دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہر چیز میں تمہیں آگے رہنا چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ. اور یہ بات کل آپ نے سنی تراویح کے اندر کہ چند باتوں کو ماننا
اسلام کے چند احکام پر عمل کرنا اور کچھ احکام کو نظر انداز کرنا، اس میں خیر و برکت نہیں ہے بلکہ سراسر نقصان ہے، دنیا کے اندر ذلت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسلام کی چند باتوں پر اگر عمل کریں گے تو یہ نہ سمجھو کہ کم سے کم ہم چند باتوں پر تو عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے اتنی بھلائی تو ہمیں مل جائے گی، ایسا تم مت سمجھو۔ اگر چند باتوں پر تم عمل کرو گے اور چند باتوں کو تم چھوڑ دو گے، دنیا کے اندر تمہارے لیے ذلت ہے اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو اس کی مثال بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ کیسے آپ سوچیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، کچھ چیزوں پر ہم نے عمل نہیں کیا، اس کا اتنا بڑا نقصان کیوں ہے؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو دوائیں لکھ کر دی جاتی ہیں، ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتا ہے، آپ ان دواؤں کو دیکھ کر جو دوائیں سستی ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور جو دوائیں مہنگی ہیں ان کو آپ خریدتے نہیں، تو آپ بتائیے آپ کو صحت ہو سکتی ہے؟ یہ بتائیے آپ، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ اگر آپ دوا بالکل نہ کھاتے تو یہ بہتر تھا، اس کی بجائے آپ نے چند دوائیں جو آسان تھی، سستی تھی، ان کو کھا لیا اور بقیہ دواؤں کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کا تو نقصان ہی ہوگا۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی سورہ بقرہ کے اندر کہ عمل کے بعد اس کی قبولیت کے لیے بہت دعا کرنا چاہیے، عمل ہی نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد یعنی روزہ ہم رکھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسے قبول کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اللہ نے حکم دیا ان کو کعبہ بنانے کا، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کعبے کو بنایا، لیکن جب کعبہ مکمل ہو گیا تو انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہا پروردگار تو قبول فرما، حالانکہ پروردگار کی طرف سے ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دیا اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، ہم روزہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہم نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، یہ بات نہیں ہے۔ عمل کرنے کے بعد اسے قبول کرانے کے لیے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، لیکن ان کو کہا گیا دعا کے لیے اور وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ایک بات یہ بھی ہے۔ اور ایک دوسری بات جو سورہ بقرہ کے اندر ہے تحویل قبلہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ جب 13 سال کے بعد مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس جہاں ساری نشانیاں ہیں اور سب کے انبیاء کے کارنامے ہیں وہاں اور سب کچھ ہے انبیاء کا، بابرکت سرزمین یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک نمازیں پڑھی، اس کے بعد حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف نہیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو کسی کو گراں گزرا، مشکل معلوم ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، سب نے اس پر عمل کیا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ 2-3 باتیں بتاتا ہے اس تعلق سے۔ ایک بات یہ کہ جب قبلہ بدل گیا تو لوگوں نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، نادان اور بے وقوف لوگوں نے یہ طعنے دیے کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا، یہ انہوں نے طعنہ دیا۔ ایک بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ انسان کا علم بہت محدود ہے، انسان کا علم زیادہ نہیں ہے، اس لیے انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر چلنا چاہیے اور ان کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان انہیں پسند کرتا ہے لیکن وہ انسان کے حق میں ناپسند ہوتی ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ انسان کو وہ پسند نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہی انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول نے حکم تمہیں دیا ہے اس پر تم عمل کرو، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو یہاں تحویل کعبہ کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کا کعبہ قبلہ اگر بیت المقدس ہی ہوتا تو آج آپ کو معلوم ہے بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہے اور وہاں کتنی اس کے ساتھ شرمناک حرکتیں وہاں ہو رہی ہیں،
وہاں عریاں عورتیں اس کے صحن کے اندر، مسجد کے اندر گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے یہودیوں کے پاس ہے. اگر وہ ہمارا قبلہ ہوتا تو ہم نماز پڑھتے وقت ہمارے پاس ایک تقدس کا ایک تصور آتا ہے، کعبۃ اللہ کے تقدس کا ایک تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے اور ہماری نماز میں ایک لطف آتا ہے. لیکن اگر ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ بیت المقدس ہوتا تو پھر ہمارے ذہن میں کیا بات آتی. وہاں جو منظر ہے، عریانیت کا منظر اور بے حیائی کا جو منظر ہے، وہ ہمارے دماغوں میں آ سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اشارے کے طور پر بتائیں کہ بہت سی چیزیں تم ناپسند کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب میں نے آیتیں آپ نے پڑھی اپنے درس کو شروع کرنے سے پہلے. ان آیتوں میں مسلمانوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ دیکھیے کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. قدم قدم پہ امتحان ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آدمی کو خوف چھا جائے گا، ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، جان کا نقصان ہوگا اور بہت سی چیزیں ایسی درپیش ہوں گی. اگر آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت میں نقصان ہوگا، زراعت کرتا ہے تو اس کے کھیت میں نقصان ہوگا، اور گھر کے اندر اس کے بچوں کا نقصان ہوگا، بچے بیمار ہوں گے، مریں گے، یہ سب کچھ ہوں گے. ایسی چیزیں ہر انسان کے گھر میں پیش آتی ہیں. تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے، یہ رہنمائی دیتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاح فرماتا ہے کہ ایسی تمام مصیبتوں اور مشکلوں کا مقابلہ نماز اور صبر کے ذریعے کیجیے. دیکھیے آپ، نماز اور صبر، تو نماز کیا ہے؟ مسلمان کی طاقت ہے، یہ مسلمان کا ہتھیار ہے. جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے، استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. اس کے ذریعے ہی تم ہر نقصان کا مقابلہ کر سکتے ہو، ہر نقصان کو تم برداشت کر سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کتنی اہم ہے نماز، یہ دیکھیے. تو وہاں نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کا نہ وضو صحیح ہوگا، نہ قبلہ صحیح، نہ خشوع، نہ خضوع، کوئی چیز بھی نہیں. اس کے باوجود صلاۃ خوف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ نماز مسلمانوں کی طاقت، اسی کے ذریعے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے. تو آج نماز میں کتنی غفلت ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیے. آج ہماری ذلت، رسوائی اور بربادی اور ناکامی کے بے شمار اسباب ہیں. ان اسباب کو تلاش کیجیے، تلاش کر کے ہمیں ان کو دور کرنے اور ان سے بچنے اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ جو بھی نقصان ہوتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کسی بھی مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو چیز بھی پہنچی ہے، جو نقصان بھی ہوا ہے، جس کا بھی انتقال ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا وجود ہے، اور ہم کو بھی ایک دن لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. جو لوگ ایسے ایمان کا اظہار کریں گے، ایسے ایمان اور عقیدے کا مظاہرہ کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا اعلان کیا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. پھر ایک بات یہ بتائی گئی سورہ بقرہ کے اندر، یہود و نصارہ لڑتے تھے، ہمارا قبلہ اچھا، تمہارا قبلہ خراب. اس قسم کی باتیں ان کے درمیان تھی، اختلاف کرتے تھے، بحث کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بہت بڑی بات فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرو یا مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرو. نیکی نام کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ان چیزوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان رکھنا. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اور مال ضرورت کے باوجود ضرورت مندوں کو، جو محتاج ہیں، رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی ہے، ان کو مال دینا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے. والسائلین وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور اپنے قول و قرار، اپنے وعدے کی پابندی کرتے ہیں. جو زبان سے انہوں نے کہا
اس کی پابندی وہ کرتے ہیں، اور زبان ہی سے ہم ساری باتیں کہتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا لیکن ہم زبان سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں. یہ اقرار ہے، یہ ایک وعدہ ہے، اس کی پابندی لازم ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے آگے ہمارا سر جھکے گا، ہمارے ہاتھ اٹھیں گے. یہ وعدہ ہے. واشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. آپ کا راستہ، آپ کا بتایا ہوا طریقہ اور آپ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم زندگی کریں گے، عمل کریں گے. یہ وعدہ ہے. اس کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تو پھر ہمارا ایمان سچا ہے اور ہم صحیح معنی میں مومن. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. یہ دیکھیے آپ، صبر، ہمارے پاس صبر کا لفظ بہت عام ہے. صبر ہم کسے کہتے ہیں؟ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے، ہم روتے نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا صبر والا. کسی کو زبردست چوٹ لگتی ہے، مار پڑتی ہے اور وہ خاموش رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا صبر والا کہتے ہیں. یہی ہمارے پاس صبر کا مفہوم ہے. اور یہی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصابرین فی البأساء والضراء، کہ صبر، آدمی بیماریوں کے اندر غلط علاج نہیں کرتا، غربت کے اندر فقر و فاقے ہیں لیکن وہ غلط غذا نہیں کھاتا اور غلط طریقے پر روزی روٹی نہیں کماتا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور میدان جنگ کے اندر دشمنوں کی تلواریں اس کے سر پر پڑتی ہے لیکن وہاں وہ صبر کر کے کھڑا رہتا ہے. یہ صبر کا مفہوم اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ان چیزوں کو بتا کر کہتا ہے کہ ایمان صرف اس چیز کو مت سمجھو مشرق کی طرف عبادت کر لیا منہ کر کے یا مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کر لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا. ان اوصاف کو بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے مسلمان ہیں. یہ باتیں بتائی. اور اس کے بعد یہی رمضان کے روزوں کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر. عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ایجاز. ایجاز کا معنی یہ ہے بہت ساری باتوں کو کم سے کم الفاظ کے اندر بتانا. تو اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں کے اندر روزے کے پورے مسائل بتا دیے. مسائل ہی نہیں، روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی تاریخ کیا ہے، اور روزہ کتنے دن ہے، اور روزہ کس پر فرض ہے اور کس کو رخصت ہے. یہ ساری باتیں 4 آیتوں کے اندر بتا دی گئیں. اعتکاف کو بھی بتا دیا گیا، سحری کا وقت بھی بتا دیا گیا، افطار کا وقت بھی بتا دیا گیا. 4 آیتوں کے اندر یہ ساری باتیں آ گئیں. پھر اس کے بعد اسی صورت میں آج آپ نے سنی ایک بات، اور سمجھ لیجیے آج کے سبق کا حاصل یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ دعا یاد رہے گی. دین و دنیا کی طلب، دنیا کو بھی طلب کرنا چاہیے اور دین کو بھی طلب کرنا چاہیے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو اس کی دعا کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا التزام کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا طواف میں کوئی متعین دعا نہیں ہے، کوئی مقرر دعا نہیں ہے طواف کعبہ کے درمیان، لیکن ملتزم سے حجر اسود تک وہ راستے میں جو دعا کرے گا آدمی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیے یہ دعا ہے جو سب سے پسندیدہ دعا ہے. اس دعا کو میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگی، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا چاہیے اور ہمیشہ اس کا التزام کرنا چاہیے، کیونکہ اس دعا میں کیا بتایا گیا کہ ہماری دنیا کو بھی اچھی بنا. ایسا نہیں کہ دنیا میں ہم پھٹیچر بن کر رہیں، دنیا میں فقر و فاقے کے ساتھ رہیں، دنیا میں ذلیل بن کر رہیں. ایسا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ دعا سکھاتا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بھی ہماری اچھی ہو، ہر اچھی چیز، ہر خوبی ہمارے حصے میں آئے، ہمارے نصیب میں آئے، اور آخرت کے اندر بھی ہر کام آئے. اور سب سے بڑی چیز وقنا عذاب النار، آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پھر ایک بات یہ بھی بتائی گئی سورہ بقرہ کے اندر کہ کاموں کا جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر اسے جائز ناجائز بتاتا ہے کہ اس میں نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے. تو دیکھیے ہر چیز انسان کی عقل میں آنے والی ہے. ایسا نہیں کہ اسلام کی تعلیم صرف یوں ہی کہہ دی گئی، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے. شراب کے بارے میں سوال کیا لوگوں نے. شراب، یسألونک عن الخمر والمیسر، سورہ بقرہ کے اندر آیتیں.
پوچھا لوگوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں کہ اس کا حکم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شراب اور جوئے کے اندر فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے، اس میں فیصد دیکھنا ہے، نفع زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، یہ دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے شراب کے اندر بھی، کیونکہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور انسان اپنی شخصیت سے گر کر ایسے سب کام کرتا ہے، شرمناک حرکتیں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا نقصان نفع کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ برا ہے، اس لیے ایسی چیز سے آدمی کو بچنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ایک مسئلہ، اور بہت سے مسائل ہیں لیکن صورت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ کے سامنے بقیہ باتیں کل آئیں گی۔ آخری بات جو بہت تفصیل کے ساتھ قرآن شریف کے اندر بتائی گئی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا 500 احکام ہیں، تو 500 احکام میں ایک حکم طلاق کا ہے۔ طلاق کا ایک حکم 4-5 صفحے کے اندر ہے، اس صورت کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ طلاق کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے یا ناپسند ہے، یہ سب باتیں بتائی گئیں۔ اور دوسری صورتوں میں ملا کر یہ بتایا گیا کہ طلاق سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، یہ بتایا گیا، اور اس سے بچنے کے لیے ساری ترکیبیں بتائی گئیں، کیسے بچنا چاہیے، معاملات میں کیسے اور اپنے طرز عمل میں کیسے سدھار لانا چاہیے، اور گھر کے بزرگوں کو، دونوں طرف کے بزرگوں کو جمع کر کے ان میں اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو طلاق آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہوتی ہے ایک مذاق ہے، اور آج کل تو آپ دیکھیں گے پورے میڈیا کا ایک موضوع بن گیا ہے، تماشا بن گیا ہے طلاق کا مسئلہ۔ اب وہ ہمیں سکھا رہے ہیں طلاق کیسی ہونی چاہیے، غیر مسلم عدالتیں ہم کو سکھا رہی ہے کہ طلاق کے معاملے میں مسلمانوں کو اصلاح کرنا چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیا چیز ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے یہ سب ایمان سے ہماری کمزوری اور ایمانی اور اسلام کی معلومات میں ہماری نااہلی کی وجہ سے آج دنیا ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے، آپ اگر اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ سب سے بڑا گویا یہ مسئلہ ہے، یہاں تک کہ اپوزیشن کے غیر مسلم لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا طلاق کا مسئلہ ہے، کیا یہ حل ہو گیا تو پورا ملک آگے بڑھ جائے گا، ترقی کر لے گا، اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا موقع کس نے دیا؟ ہم نے۔ نکاح کے لیے آدمی کتنا سوچتا ہے، مہینوں سوچتا ہے بلکہ برسوں سوچتا ہے، اور طلاق تو اس سے بڑی چیز ہے، نکاح سے بڑی چیز ہے طلاق، کیونکہ نکاح اگر وہ نہ کرے تو نقصان کیا ہے اس کے اندر آپ بتائیے۔ اگر طلاق ہوتی ہے تو 2 خاندان بکھر جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، بچے گلیوں کے ہو جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، کتنی نفرتیں اور کتنی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسا کھیل مذاق نہیں کہ آدمی بیٹھے بیٹھے وہ لفظ استعمال کرے اور وہ ہو جائے، پھر اس کے بعد عورت کو سزا دے کر آپ پھر اسے حلال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب مسلمانوں نے ایسا کیا، اپنے عمل سے نادانوں نے کیا، جن کے پاس علم کم ہے، جن کے پاس سمجھ کم ہے، انہوں نے اس کو مذاق بنایا، اور آج غیر مسلم یہ ضروری سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو طلاق کا صحیح طریقہ سکھایا جائے، سمجھایا جائے، اور اس کے مطابق ان کو عمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ قرآن شریف میں پوری تعلیم اس سلسلے کے اندر دی ہے کہ طلاق کیسی ہونی چاہیے، کب ہونا چاہیے، کب یہ جائز ہے اور کب ناجائز ہے، اور اس کی عدت کیا ہے، عدت کی حکمت کیا ہے، یہ سب قرآن نے بتایا۔ بلکہ آخر میں آپ سنیں گے یہ پوری صورت ہے، طلاق کے نام پر ایک پوری صورت ہے۔ یہاں سورہ بقرہ میں 4 صفحوں کے اندر یہ سب احکام اور مسائل بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا پارہ ہے، جس میں کل آدھی صورت آپ سنیں گے، آدھا پارہ اس صورت کو سنیں گے، تو اس میں بڑے اہم مسائل اور احکام آئیں گے۔ تو جب بات آئے گی تو میں ان کو بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ تو یہ سب باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آج دیکھیے آپ ہماری کمزوری کی وجہ سے اور ہماری بدعمالی کی وجہ سے دنیا ہمیں مذاق کا موضوع بنائے ہوئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس سے کوئی بھی کھلواڑ نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بھی مذاق کا موضوع نہیں بنا سکتا۔ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے دنیا ہمیں سبق سکھانے بیٹھی ہوئی ہے، دنیا ہمیں سبق سکھانے پر مجبور ہے۔ تو اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمان کا مجموعہ ہے۔ ایک مسلمان اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی اس کی نجات ہوگی، اور کوئی بھی اس کی کسی کام پر اور اس کی کسی حرکت پر
ہنسنے والا نہیں رہے گا، سب اسے حسرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ آدمی ہو تو ایسا ہو، کامیابی ہو تو یہ کامیابی ہے، ایسا لوگ سب کہیں گے اگر ہم پوری طرح سے اس کے پابند ہوں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا موقع عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں اور الجھنوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر بلا اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔